السلام علیکم ویورس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورس، آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے یورپ میں کرونا وائرس کیسے پھیلا۔ دوستو، اٹلی یورپ کا پہلا ملک ہے جو صدی کے بہترین وائرس یعنی کرونا وائرس سے متاثر ہوا۔ اٹلی کی حکومت نے شروع میں کرونا وائرس کے خطرات اور اثرات کو محسوس نہیں کیا۔ دوستو، حکومت نے شہریوں کو گھر میں مقید رہنے کا مشورہ دیا، لیکن لوگوں نے ان کی ہدایات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ پھر کیا ہوا؟ کرونا وائرس نے تباہی مچا دی۔ پھر یہ سلسلہ یہاں پہ رکنے والا نہیں تھا۔ اٹلی سے کرونا وائرس کے کیریئر جرمنی، فرانس، برطانیہ اور اسپین سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں چلے گئے۔ یوں پورا یورپ اور پھر امریکہ اس وائرس سے متاثر ہوا۔ اٹلی کی حکومت نے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد شروع کیا۔ دوستو، لاک ڈاؤن کے باوجود کرونا وائرس جیسی وبا پر یورپ قابو نہیں پا سکا اور مسلسل اموات کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آج جس ٹاپک میں ہم بات کریں گے وہ ٹاپک ہے کرونا وائرس سے کیسے زندہ بچا جا سکتا ہے۔ دوستو، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں 16 مارچ کو امریکہ جیسے ملک میں کرونا وائرس کے صرف 1200 مریض تھے اور ان 1200 میں سے صرف 22 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ لیکن گزشتہ روز یہ تعداد بڑھ کر 1200 سے 1 لاکھ تک جا پہنچی ہے اور اس کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد میں 22 سے 2000 تک اضافہ ہوا ہے۔ یوں صرف 12 دنوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں 100% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور مرنے والوں کی تعداد میں 7% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دوستو، یہ میں ایک ایسے ملک کی بات کر رہا ہوں جو خود کو سپر پاور کہلواتا ہے۔ ویورز، ذرا سوچئے، اگر امریکہ جیسا ملک جو اس قدر حساس معاملے پر پریشان ہے تو باقی ممالک کا کیا حال ہوگا۔ دوستو، اگر امریکہ کے بعد برطانیہ کی بات کی جائے تو یورپ کا سب سے جدید اور طاقتور ملک سمجھا جاتا ہے۔ ویورز، گزشتہ روز برطانیہ کے چیف ہیلتھ ایڈوائزر نے ایک پریس کانفرنس کی اور ایسا بیان دیا کہ پوری دنیا کو دانتوں میں انگلیاں چبانے پر مجبور کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، برطانیہ میں کرونا کیسز کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اگر ہم نے اس کو 20,000 اموات تک روک لیا تو ہماری کامیابی ہوگی۔ دوستو، یہ بیان یورپ جیسے ملک سے آنا کسی بم شیل سے کم نہیں تھا، کیونکہ چین جہاں سے یہ وبا چلی تھی وہاں صرف 3,000 اموات ہوئی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم اٹلی کی بات کریں تو وہاں صرف 10,000 اور اسپین میں صرف 6,000 لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے اور اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ دوستو، یہ سب باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ امریکہ اور یورپ جیسے ملک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلواتے ہیں، اگر وہ اس وبا سے پریشان ہیں تو ہم پاکستانی قوم کا کیا حال ہوگا۔ اگر ہم اس قیامت جیسی وبا سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں حکومت وقت کی بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اپنے اپنے گھروں میں محصور رہنا چاہیے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ پاکستان کا واحد حل ہے جس کو اپنا کر پاکستان اور پاکستان کی عوام کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو چلیں ویورز، اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویورز، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو سن رکھا ہوگا۔ وہ جب فرعون کی قید میں تھے تو فرعون نے ان کو خواب میں دیکھا۔ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے خواب کی تعبیر معلوم کی اور جا کر فرعون کو بتائی۔ فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال دیا اور پہلے اپنا مشیر اور پھر وزیر بنا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو قحط سے بچا لیا۔ دوستو، یہ مثال کیا ثابت کرتی ہے؟ یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ مشکل حالات میں جیل میں قیدیوں کو نکال کر ان سے کام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ لوگ بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ فارمولہ
اس سے پہلے بھی مختلف ممالک اپنا چکے ہیں۔ آپ یقین جانیے اس فارمولے کے نتائج بہت اچھے آئے ہیں۔ اگر ہم اس کے بعد یورپی اقوام کی بات کریں تو امریکہ کی دریافت کے بعد یورپ نے اپنے تمام قیدیوں کو جیلوں سے نکال کر باہر چھوڑ دیا اور انہیں امریکہ کی آباد کاری کا کام سونپ دیا۔ آپ یقین مانیے ان قیدیوں نے امریکہ کو ایک نئی دنیا بنا دیا تھا۔ یہ سلسلہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ تجربہ ایک دفعہ پھر دہرایا گیا۔ یہ تجربہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی آباد کاری کے لیے بھی کیا گیا۔ برطانیہ نے اپنی جیلوں سے قیدیوں کے دروازے کھول دیے اور انہیں جہازوں میں بھرا اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو آباد کرنے پر لگا دیا۔ آپ یقین جانیے ان قیدیوں نے دنیا کا جنوبی کونا بھی آباد کر دیا۔ اس کے بعد اگر ہم چین کی بات کریں تو چین آج بھی اپنے قیدیوں سے کام لے رہا ہے۔ چین انہیں مختلف ہنر سکھا کر مختلف پروجیکٹس پر لگا دیتا ہے اور جو یہ قیدی اچھا پرفارم کرتے ہیں ان کی سزا میں کمی کر دی جاتی ہے۔ ویورز، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم ملزموں اور مجرموں کو کیوں گردماد بنا لیتے ہیں؟ ہم انہیں سرکاری خزانے سے کیوں کھانا، پینا، بجلی، پنکھا، ہیٹر اور کپڑے دیتے ہیں؟ حکومت کو چاہیے یہ ان سے بھی کام لیں، ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ مثلا حکومت انہیں کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے کام دے سکتی ہے۔ یہ قیدیوں کو جیلوں میں ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ حکومت ان کے بازوؤں پر ٹریکنگ ڈیوائسز لگوائے اور انہیں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے خدمات پر لگا دے۔ یہ لوگ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اچھا پرفارم کریں تو ان کی سزا میں کمی کر دی جائے، اور اگر یہ لوگ ہڑ حرامی سے کام لیں تو ان کی سزا میں اضافہ کر دیا جائے۔ آپ یقین جانیے یوں قیدی بھی ہنرمند ہو جائیں گے، مریضوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ملکی خزانے کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ پاکستان کی بات کی جائے تو آپ اس ملک میں صلاحیت کی قلت دیکھتے ہیں۔ حکومت کو کرونا وائرس کے لیے ریسکیو ورکرز نہیں مل رہے۔ ہمارے ہسپتالوں کا عملہ خود کو کرونا وائرس سے نہیں بچا رہا۔ اگر آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ٹاپک ہے، کیا قدرت ہم سے کرونا وائرس کی وبا کے ذریعے کوئی انتقام تو نہیں لے رہی؟ جی دوستو، اسے اور ہم کیا کہیں گے؟ ہم بنی آدم نے اس دھرتی کا کیا حشر کر رکھا تھا؟ کس چیز کو انسانوں نے بخشا؟ ماحولیات تباہ، آسمان کا رنگ خراب، شہروں میں راتوں کا ایسا منظر کہ تارے بھی صحیح طور پر نہ دیکھے جا سکیں، دریاؤں اور سمندروں کو گندگی کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ ہر قدرتی چیز کی تباہی، قدرتی نظاروں کی بربادی، جنگلات کا قتل عام، آخر انسان کو ہوش کب آنی تھی؟ جی ہاں، کلائمیٹ چینج کی دہائیاں تو ہوا میں گونج رہی تھی، لیکن اس کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمیں کیا پرواہ، چند ہفتوں میں ہی انسان کو کیسا سبق ملا ہے۔ دنیا نے انسان کو سبق سکھا دیا، کرۂ ارض نے تو آرام کا سانس لے لیا ہے۔ یہ آفت زدہ سبق صرف انسانوں کے لیے ہی محدود ہے۔ نہ پرندے اور نہ ہی جانور اس آفت کا ٹارگٹ ہیں، صرف انسان ہی اس آفت کا ٹارگٹ بنے ہیں۔ کیا انسان نے کبھی اس بات کا خیال کیا کہ کرۂ ارض کے ساتھ ہم انسان کیا کر رہے ہیں؟ اس زمین کی کتنی بربادی ہو سکتی ہے اور کتنی باقی رہ گئی تھی؟ لیکن ہمارے ترقی کے ماڈل تو بہت تکبرانہ ہیں۔ ہم انسان جتنا مرضی معدنیات کا استعمال کر لیں کم ہے، جتنا مرضی ہم لوگ دھواں اور آلودگی آسمانوں کی طرف پھینکیں وہ بھی کم ہے، جتنی چاہیں سمندروں کی بربادی کریں۔ کبھی کسی نے یہ خیال بھی کیا ہے کہ موٹر کار تو ایک اچھی ایجاد تھی، لیکن آخر کار یہ دھرتی کتنی موٹر کاروں کی متحمل ہو سکتی ہے؟ انسان کی ہمیشہ یہی سوچ رہی ہے کہ کنسٹرکشن کا کام مسلسل جاری رہے، زرخیز زمین بے شک برباد ہوتی رہے، بس اونچی عمارتیں بنتی رہیں، ہاؤسنگ کالونیاں پھیلتی رہیں۔ لیکن انسان شاید یہ بات بھول چکا تھا کہ برداشت سے زیادہ کام بھی
انسان کو بیمار کر دیتا ہے، اسے پھر آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اسی کرۂ ارض کی پیداوار ہیں، جنم ہم لوگوں نے اسی کرۂ ارض پر لیا ہے۔ کیا کبھی انسان نے اس بارے میں سوچا کہ جس دھرتی پہ ہم موجود ہیں وہ کتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے؟ جب معلوم بھی ہو گیا کہ ماحولیاتی دنیا متاثر ہو چکی ہے، لیکن انسان پھر بھی باز نہ آیا۔ انسانوں نے ہمیشہ سے ترقی کا راز یہی جانا کہ زیادہ سے زیادہ فاسل فیول استعمال ہوتے رہیں۔ دریاؤں کا پانی ایک حد تک ذخیرہ کر کے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایک حد سے زیادہ ڈیم بنے تو یہ نقصان دہ عمل ہو سکتا ہے۔ بنیادی بات تو دنیا کی تباہی اور انسان کی لاپرواہی کی ہے۔ اب کیا سبق مل رہا ہے؟ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، شہر کے شہر بند پڑے ہیں۔ انسان سمجھتے تھے موٹر کاروں کے بغیر زندگی کا رواں دواں رہنا ممکن ہی نہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ کہاں گئی موٹر کاریں؟ جی ہاں، موٹر کاریں تو ساری گھروں میں بند ہیں، موٹر ویز بھی تقریباً سنسان ہیں۔ انسان کی زندگی ضرور متاثر ہوئی ہے، لیکن قدرت کا کاروبار تو چل رہا ہے۔ ویورس، سورج اب بھی وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور اپنے مقررہ وقت پر زمین کی دوسری جانب ڈوب جاتا ہے۔ تارے نکلتے ہیں، مہتاب کی روشنی بھی آتی ہے، باد صبا بھی چلتی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں۔ البتہ ایک فرق ضرور پڑا ہے کہ دنیا کے جن بڑے شہروں میں چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں بند ہو گئی تھی، اب ضرور سنائی دیتی ہیں، کیونکہ انسان کا بنایا ہوا شور و غل اس دنیا سے فی الحال غائب ہو چکا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی سچویشن جاری ہے۔ اس لاک ڈاؤن کی سچویشن نے انسانی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ جہاں انسانی زندگی مفلوج ہے، وہیں پر زمین پر بھی کچھ ایسی تبدیلیاں رہنما ہو رہی ہیں جن کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ ویورز، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویورز، جب چین میں کرونا وائرس نے اپنے پنجے گھاڑے تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وبائی مرض کا مذاق اڑایا۔ چین نے تو کچھ ہی دنوں میں اس وبائی مرض پر قابو پا لیا، لیکن امریکہ کو کیا معلوم تھا کہ یہ بیماری ان کی طرف بھی پھیل سکتی ہے۔ جی ہاں دوستو، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ بیماری امریکہ میں اس حد تک پھیلی کہ امریکہ کے 53% آبادی کو اس وبائی مرض نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ وہی سپر پاور امریکہ ہے جس کا متکبر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل تک چین اور روس کی معیشت، سائنسی ترقی اور سیاسی حیثیت کا مذاق اڑاتا تھا۔ آج وہی روس اور چین امریکہ کی امداد کر رہے ہیں۔ یہ زمانے کا الٹ پھیر ہی تو ہے دوستو۔ مشکل کی اس گھڑی میں چین اور روس دونوں ممالک امریکہ کو طبی ساز و سامان، تکنیکی ماہرین اور اشیاء ضرورت سے لدے طیارے بھیج رہے ہیں۔ یہ طیارے بیجنگ اور ماسکو سے واشنگٹن اور نیو یارک کا رخ کر رہے ہیں۔ بیچاری ستم رسیدہ امریکی عوام کو اس مشکل گھڑی میں ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ہم ایران کی بات کریں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو طرز عمل ایران کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں، یہ طرز عمل روسی صدر اور چینی سربراہ حکومت نے تو ان کے ساتھ اختیار نہیں کیا۔ یہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک المیہ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی 10 روز قبل امریکہ اور عالمی اداروں سے یہ اپیل کر چکے ہیں کہ یہ تقاضائے انسانیت نہیں ہے جو امریکہ ایران پر پابندیاں ختم نہیں کر رہا۔ ویورز، افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ یہاں پر آپ کو زمانے کے الٹ پھیر کی ایک اور مثال دیتے ہیں۔ فرانس میں آدھا چہرہ ڈھانپنے والی باحجاب مسلم خواتین پر
جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ اب فرانس میں مرد و زن کا چہرہ ڈھانپے بغیر باہر نکلنے پر پابندی عائد ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں اتنا ہی جرمانہ عائد ہے جتنا کہ باحجاب مسلم خواتین پر عائد کیا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں امریکی خواتین کو ماسک نہ ملنے کی شکایت پر سکارف اوڑھنے کا مشورہ دیا، جس پر ابھی تک کوئی مخالفانہ بیان سامنے نہیں آیا۔ یہی بات دوستو اگر کسی مذہبی رہنما نے کی ہوتی تو آج کل بلوں میں چھپے انسانی حقوق کے علمبردار لبرل سیکولر دانشور آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ یہاں پر ایک شخص کو البتہ ضرور داد دینی چاہیے کہ کرونا وائرس جیسی مرض نے بھی اس شخص کا مزاج بالکل نہیں بدلا۔ اس کی سیاست اس کے مزاج پر حاوی ہو چکی۔ اس شخص پر انتہا پسندی کا ایسا رنگ چڑھا کہ اسے انسانیت بھی بھول چکی ہے۔ جی ہاں دوستو، میں نریندر مودی کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں۔ ان صاحب نے لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھایا اور مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل کا نیا قانون متعارف کرا دیا، جس کے تحت مسلم آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے بھارتی شہریوں کی آباد کاری آسان ہو چکی ہے۔ اب صرف چند سال سے مقیم بھارتی باشندے بھی جموں کشمیر کی شہریت کے حقدار ہوں گے۔ شہریت کا سرٹیفکیٹ تحصیلدار جاری کرے گا، وہ تحصیلدار جو حکومت کے نیچے کام کر رہا ہے، اسی حکومت کا ملازم ہے۔ جس تنگ نظری کا مظاہرہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کر رہے ہیں، اس تنگ نظری کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ کشمیر کی عوام شروع سے اپنی مال و دولت اور عصمت کی قربانیاں دیتی آئی ہے۔ شاید یہ بات نریندر مودی جاننے سے قاصر ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ٹاپک ایک فورس پہ ہے۔ وہ فورس جس کا ذکر پرائم منسٹر عمران خان اپنی پریس کانفرنس میں گزشتہ روز کر چکے ہیں۔ جی ہاں دوستو، کرونا ریلیف ٹائیگر فورس۔ جی ویورز، مشکل کی اس گھڑی میں جب کرونا وائرس جیسی وبا پورے ملک میں پھیل چکی ہے تو ہمارا ہر شہری کرونا ریلیف ٹائیگر فورس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے، لیکن حکومت پاکستان نے کرونا ریلیف ٹائیگر فورس میں شمولیت کے لیے کچھ شرائط لاگو کی ہیں۔ ان شرائط کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آخر یہ فورس بنائی کیوں جا رہی ہے، اس فورس کے بنانے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کو خاص طور پر پاکستان کی عوام کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان دنوں پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی سچویشن جاری ہے۔ ان حالات میں بہت سے لوگوں کو مختلف مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ان مشکلات میں سب سے بڑی مشکل خوراک کی ہے۔ یہ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس ان لوگوں کی مدد کرے گی۔ ان لوگوں کے گھر تک کھانا اور ضرورت کی تمام اشیاء پہنچائی جائیں گی۔ اور سب سے اچھی بات، حکومت پاکستان نے اس کرونا ریلیف ٹائیگر فورس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی شمولیت کا پورا اختیار دیا ہے۔
پہ ہم بات کریں گے وہ ٹاپک ہے کرونا وائرس ایکٹ 2020۔ جی ہاں ویورز، کرونا وائرس ایکٹ 2020 کیا ہے، یہ کن کن ممالک میں نافذ کیا گیا ہے، اور اس ایکٹ کے تحت آپ کو ان ممالک میں رہتے ہوئے کن پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ویورز، سب سے پہلے ہم کرونا وائرس ایکٹ 2020 کے تحت لگائی گئی پابندیوں کی بات کریں گے۔ کرونا وائرس ایکٹ 2020 کی پابندیوں کے مطابق اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نظر بند کیا جا سکتا ہے، آپ کو کسی بھی وقت نامعلوم جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، یہاں پر ایک بات مینشن کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہاں پر اس ایکٹ میں کسی قسم کی تمیز بھی نہیں رکھی گئی۔ اگر آپ بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، آپ کو اس ایکٹ کے تحت کسی بھی جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں سے علیحدہ لازمی رہنا پڑے گا۔ اس ایکٹ کے مطابق اب آپ کا جسم آپ کا اپنا نہیں رہا، بلکہ یہ حکومت برطانیہ کی ملکیت بن چکا ہے۔ آپ کو کسی بھی جگہ علیحدہ رکھا جا سکتا ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف کوئی مظاہرہ کریں گے یا آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کسی بھی عدالت میں اس چیز کو چیلنج نہیں کر سکیں گے۔ حکومت برطانیہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس ایکٹ کے مطابق کسی بھی وقت آپ کے جسم سے بایولوجیکل نمونے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ حکومت برطانیہ کے ساتھ تعاون کرنے میں گریز کریں گے تو متعلقہ اتھارٹی یہ نمونے آپ سے زبردستی بھی حاصل کر سکتی ہے۔ ویورز، یہاں پر آپ لوگ ایک بات سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کوئی ایکٹ ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں سنا، تو ویورز، حکومت برطانیہ نے کرونا وائرس ایکٹ 2020 کو اپنے ملک میں اپنے شہریوں کے لیے نافذ کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی متعلقہ اتھارٹی کو یہ آرڈرز کر دیے ہیں کہ اس ایکٹ پر سخت سے سخت پابندی کی جائے۔ ویورز، حکومت برطانیہ نے اس ایکٹ کا نام کرونا وائرس مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2020 رکھا ہے۔ آپ کے لیے ہم جو ٹاپک لائے ہیں وہ ٹاپک ہے انسانی زندگی کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہونے والے فائدے۔ جی ہاں ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انسانی زندگی پوری طرح مفلوج ہو کر رہ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود لاک ڈاؤن کی وجہ سے انسانی زندگی کو بہت سارے فائدے بھی ہوئے ہیں۔ آج ہم ان فائدوں پہ بات کریں گے کہ ایسے کون سے فائدے ہیں جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے انسانی زندگی کو ہوئے۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش جیسے ممالک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس صرف محض ایک افواہ ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان میں کرونا وائرس کی شدت ایسی نہیں دیکھی گئی جو باہر کے ممالک میں دیکھی گئی ہے۔ اس پہ تو پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ان فائدوں کی طرف جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے انسانی زندگی کو ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں تو آج کے دور میں سب سے اہم چیز ہے وقت۔ ویورز، اب وقت ضائع کیے بغیر آپ روزمرہ کے کام آن لائن بھی کر سکیں گے، مثلاً یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی، اسکولوں میں فیس کی ادائیگی، ایک بینک اکاؤنٹ سے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی، موبائل کارڈز کی خریداری وغیرہ۔ یہ سب وہ کام ہیں جو اب آپ آن لائن کر لیں گے۔ اس لاک ڈاؤن نے ہر انسان کو یہ کام کرنے سکھا دیے۔ اب ہمیں اپنی گاڑی کا پیٹرول اور توانائی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آئندہ سے ہم یہ سارے کام آن لائن کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ سے گاڑی کی بات کی ہے، اگر ہم اپنی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں رہی، ہمیں کسی بھیڑ میں کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ دوسرا یہ کہ جب ہم گاڑیوں کا ٹیکس ادا کرنے کے لیے دفتروں میں جاتے تھے تو ہمیں مختلف ایجنٹ گھیر لیتے تھے اور ہم ایک معمولی سے کام کا بہت بڑا معاوضہ ادا کرتے تھے۔ اب یہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ویورز، اب ہم یہ سارا کام آن لائن کر سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم غیر ضروری آؤٹنگ اور ہوٹلیں کے بغیر بھی نہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ غیر ضروری اخراجات، بیماریوں اور موٹاپے سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنی صحت کا اچھی طرح خیال رکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور کلینک وغیرہ سب بند تھے اور ہسپتالوں میں سوائے کرونا کے مریض یا آپریشن کے مریضوں کے علاوہ کوئی نہیں گیا۔ ویورز، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں لوگ بیمار ہونا بند ہو گئے تھے یا لوگ گھر پہ اپنا علاج خود کر رہے تھے؟ حکومت نے تو اس سلسلے میں ایک ٹیلی میڈیسن کی سہولت بھی فراہم کی،
لیکن بہت کم لوگ لاک ڈاؤن میں ایسے دیکھے گئے جو اس ٹیلی میڈیسن سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کر کے مختلف ہوٹلوں اور ڈھابوں کو بند کر رکھا ہے۔ لوگ آدھی رات کو غیر ضروری طور پر مختلف ہوٹلوں اور ڈھابوں سے کھانے کھاتے تھے۔ اب یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ لوگ گھر میں صحت مند کھانا کھا رہے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ کم ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ویورز، اس سے بڑا لاک ڈاؤن کا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ انسانی صحت سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں دیکھا گیا کہ لوگوں نے جیسے صحت کا خیال رکھا ویسے ہی صفائی کا خیال بھی ساتھ ساتھ رکھا۔ ویورز، اگر ہم اپنی یہ روٹین قائم رکھیں تو ہماری صحت اور دیگر مسائل بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں اپنا خوف و ہراس پھیلا چکی ہے۔ کرونا وائرس ایک بہت ہی خطرناک وبا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کتنی اموات واقع ہو چکی ہیں اور ابھی کتنی ہونا باقی ہیں۔ حال ہی میں ایپل اور گوگل ٹیم نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس پریس ریلیز میں گوگل اور ایپل کی ٹیم نے بتایا ہے کہ وہ کرونا وائرس کا پتہ لگانے کے لیے اسمارٹ فون میں ایک ایسی ایپ تیار کر رہے ہیں جس سے کسی بھی جگہ آپ کو کرونا وائرس مریض کا یا کرونا وائرس کی وبا کا پتہ لگ جائے گا۔ جی ہاں ویورز، گوگل اور ایپل نے اپنے اسمارٹ فونز میں ایک ایسا ٹول تیار کرنے کے لیے سر جوڑ لیے ہیں جس کے ذریعے آپ کو کرونا وائرس کی لوکیشن کا بآسانی اندازہ ہو جائے گا، اور ان کمپنیوں نے اس ٹول کو کانٹیکٹ ٹریسنگ ٹول کا نام دیا ہے۔ ویورز، یہاں پہ اب تھوڑی یہ بات ہو جائے کہ یہ کانٹیکٹ ٹریسنگ ٹول آخر ہے کیا اور یہ کیسے کام کرے گا، تو آپ کو بتاتے ہیں ویورز۔ گوگل اور ایپل کی ٹیم نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اپنے اسمارٹ فونز میں لوکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک بڑے پیمانے پر موبائل آپریٹنگ سسٹم کو اکٹھا کریں گے اور اس کے ذریعے سے وہ کرونا وائرس کی لوکیشن کو بآسانی حاصل کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک اور بات شیئر کریں کہ گوگل اور ایپل دونوں ٹیموں نے آپس میں یہ اتفاق کر لیا ہے کہ کسی بھی صارف کی رازداری، شفافیت اور رضامندی پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ایپل کمپنی کے ایگزیکٹو کا یہ ماننا ہے کہ رابطے کا سراغ لگا کر کرونا وائرس جیسی وبا میں کمی کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صارف کی رازداری کو بھی قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اس اسمارٹ فون لوکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی شناخت کی جائے گی اور انہیں دوسرے صحتیاب لوگوں سے دور رکھنے کے لیے مدد ملے گی۔ ہر شخص اس ٹول کے ذریعے اپنے اسمارٹ فون کا استعمال کر کے کرونا وائرس کی نقل و حرکت کا پتہ لگا سکے گا اور وہ اس وبا سے باخبر رہے گا۔ ویورز، اب جلد ہی ایپل اور گوگل دونوں ٹیمیں اس ایپلیکیشن کو لانچ کرنے جا رہی ہیں۔ ایپل اور گوگل دونوں ٹیموں کا یہ ماننا ہے کہ ہماری یہ کوشش شہری آزادی اور رازداری میں مزید اضافہ کریں گے۔ آج آپ کے لیے جو ویڈیو لائے ہیں اس میں آپ کے لیے ایک خوشخبری لائے ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک ایسی ایپ متعارف کرائی گئی ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کو بچا سکتے ہیں۔ یہ ایپ آپ کو کسی بھی جگہ ہوتے ہوئے کرونا وائرس پیشنٹ کی ایگزیکٹ لوکیشن دے دے گی جس سے آپ پتہ لگا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی جان بچا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں ہر بندہ اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہے۔ اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہوئے آپ گوگل کے پلے اسٹور پر جائیں گے اور اس ایپ کو انسٹال کر لیں گے۔ اس ایپ کا لنک میں نے نیچے اپنی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ یہاں پر کلک کر کے پلے اسٹور پہ جا کے اس ایپ کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ ویورز، یہ ایپ کیسے کام کرتی ہے، اس میں کیا کیا فیچرز ہیں، آپ اس ایپ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہم لوگ سٹیپ نمبر 1 کی بات کرتے ہیں تو سٹیپ نمبر 1 پہ ہم پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس ایپ کا نام ہے کووڈ-19 گورنمنٹ پی کے۔ تو چلتے ہیں اس ایپ کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ انٹرفیس ہے ویورز اس ایپ کا، جس میں باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ پاکستان نے اس ایپ کو لانچ کیا ہے آئی ٹی بورڈ کی مدد سے۔ تو اس میں آپ کو سب سے پہلے ویورز ملے گا کووڈ-19 کیسز ان پاکستان۔ جو کنفرم کیسز ہیں ان کی تعداد آپ کو الگ لکھی ہوئی سائٹ پہ نظر آ رہی ہوگی، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ریکور کیسز، کریٹیکل کیسز اور کتنی ڈیتھ پاکستان میں ابھی تک
ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اس ایپ کی مدد سے آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ ابھی لیٹسٹ 24 ہارز میں کتنے کیسز پاکستان میں ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ پروونسز اور اسٹیٹ کے بھی آپ کو بتا دے گا کہ اتنے کیسز کون کون سے پروونس میں ہیں یا کون سی اسٹیٹ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ویورز آپ کو ایک الرٹ کا بٹن نیچے نظر آ رہا ہوگا، یہ ایمرجنسی کا سائن ہے، اس پہ ہم کلک کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہیلپ لائن اس کی اوپن ہو جائے گی 1166۔ اس پہ آپ کسی بھی وقت مفت کال کر کے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ کووڈ-19 کے متعلق کوئی بھی آپ کو اگر معلومات چاہیے تو یہاں پہ کال کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ ویورز دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں ریڈیس الرٹ۔ ریڈیس الرٹ کیا ہے، اس میں کیا کیا فیچرز ہیں؟ ویورز اس میں آپ کا یہ لوکیشن کا استعمال کر کے آپ کو ایزیلی یہ بتا دے گا کہ یہاں پر کس جگہ پہ کرونا وائرس کے پیشنٹس موجود ہیں، کہاں پر کرونا وائرس موجود ہے، ان سے آپ نے دور رہنا ہے۔ اس وقت میں الحمدللہ سیف زون میں بیٹھا ہوں تو مجھے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ سیف زون میں، آپ لوگ اس ایپ کو جب انسٹال کریں گے تو آپ کی لوکیشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ آپ کو ایپ ایزیلی بتا دے گی کہ آپ کرونا وائرس پیشنٹ سے کتنا دور ہیں، آپ سیف زون میں ہیں یا نہیں۔ ویورز تیسرے نمبر پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کووڈ-19 اسیسمنٹ کی۔ کووڈ-19 اسیسمنٹ میں جب آپ لوگ جائیں گے تو یہ آپ سے ایک کوسچن پوچھے گا کہ آپ پاکستان سے ہیں یا نہیں، تو آپ یس کریں گے تو آپ سے جنڈر پوچھا جائے گا، اس کے بعد آپ سے ایج پوچھی جائے گی، ڈفرینٹ معلومات آپ سے لی جائیں گی، اور آخر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کرونا پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں۔ تو آپ اگر نیگیٹو ہیں تو آپ نیگیٹو لکھیں گے، اگر پازیٹیو ہیں تو پازیٹیو لکھیں گے۔ یہ آپ کو آٹومیٹک ڈیٹیکٹ کر لے گا۔ ویورز اگلے سٹیپ کی بات کریں تو اس میں بڑی ہی ڈیٹیل سے انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے پراپرلی طریقے سے کیسے ہینڈ واش کرنے ہیں تاکہ آپ کرونا وائرس سے بچ سکیں گے، اور کتنی دیر کے لیے کرنے ہیں۔ 20 سے 30 سیکنڈز تک اگر آپ لوگ اپنے پراپر ہینڈ واش کریں گے تو آپ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں، اور کیا کیا کرنا ہے وہ بھی اس میں آپ کو مینشن ہے۔ اور اس میں سب سے لازمی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پش نوٹیفیکیشن، اگر آپ اس کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں گے تو آپ کو ہر تھوڑے وقت کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آتا رہے گا کہ آپ اپنے ہینڈ واش کر لیں۔ ویورز اب ہم اپنے آخری سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو ہے کرونا چیٹ بورڈ۔ ویورز یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن اتھارٹی نے ہی لانچ کیا ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ ویورز اس میں آپ کو ایک تو آپ اس کے چیٹ بورڈ سے بات کر کے کوئی بھی معلومات کرونا وائرس سے متعلق حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو ایسے کوئی سمٹمز ہیں یا خدا نخواستہ آپ کہیں ایسی جگہ گئے ہیں جہاں پر کرونا وائرس تھا تو آپ یہاں پر بات کر کے، چیٹ بورڈ سے بات کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ مزید اگر اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کچھ آلریڈی میٹیریل یہاں پر چھوڑا ہوا ہے کہ کرونا وائرس کیا ہے، یہ ہیومنز میں کیسے پھیلتا ہے، اور اپنے آپ کو آپ کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری معلومات یہاں پر موجود ہے۔ کرونا ہیلپ لائن بھی یہاں پر دی ہوئی ہے 1166، اور آپ یہاں پر اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو